meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. سلام دوستو، دوسری جنگ عظیم انسانیت کی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ ہے۔ اس جنگ کے بعد بے شمار بڑے شہر تباہ ہو گئے۔ آج تقریباً تمام جغرافیائی، سیاسی واقعات اور بین الاقوامی تعلقات اسی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دوسری جنگ عظیم کو گہرائی میں سمجھیں گے، شروع سے آخر تک، اصل میں کیا ہوا، کیوں ہوا اور اس کا اثر کیا تھا۔ یہ ہے دوسری جنگ عظیم کی کہانی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل آپٹیمائزر انسائٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ایسے ہی ویڈیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے، بہت زیادہ سرچ کرنی پڑتی ہے، ایڈیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے، تو پلیز سپورٹ کریں۔ آئیے اس کہانی کو 1919 سے شروع کرتے ہیں، وہ سال جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور مشہور امن معاہدہ ہوا جسے ورسائی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں ایک اہم شق شامل تھی، آرٹیکل 231، جس کے مطابق پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے ہونے والے تمام نقصانات جرمنی کو ان نقصانات کی ذمہ داری قبول کرنی تھی۔ چیک کو وار گلڈ کلاس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا مقصد تھا کہ جنگ میں شامل ہونے والے ممالک کے باوجود جرمنی کو مکمل طور پر قصوروار ٹھہرایا جائے۔ فرانس اور برطانیہ چاہتے تھے کہ جرمنی کو اس جنگ میں شکست دینے کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے۔ وہ اپنے نقصانات کو جرمنی سے پورا کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً ورسائی معاہدے کے مطابق جرمنی کو دوسرے ممالک کو 33 بلین جرمانہ ادا کرنے کا کہا گیا۔ آج کے پیسوں میں یہ تقریباً $270 بلین بنتا ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، جرمنی نے اس کی آخری قسط 2010 میں ادا کی۔ تقریباً 100 سال لگے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے جرمنی سے، اس کے شہریوں سے۔ اس جرمانے کی پہلی قسط جرمنی نے 1921 میں ادا کی اور اس کے فوراً بعد جرمنی میں ہائپر انفلیشن ہوا۔ اس وقت جرمنی کی کرنسی جرمن مارک تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کرنسی اتنی تیزی سے ڈی ویلیو ہوئی کہ 1922 میں برلن میں بریڈ کے پیکٹ کی قیمت 160 مارکس تھی۔ اگلے سال 1923 میں اسی بریڈ کے پیکٹ کی قیمت 200 بلین مارکس ہو گئی۔ ظاہر ہے معیشت تباہ ہو گئی اور بے روزگاری کی شرح تیزی سے بڑھی۔ ایسے حالات میں ہماری کہانی میں داخل ہوا ایڈولف ہٹلر، ایک نوجوان سیاسی رہنما جو اپنی تقریروں سے عوام کو بہکانے کا فن جانتا تھا۔ 1923 میں ہٹلر کی نازی پارٹی نے جرمنی کی حکومت کو الٹنے کی کوشش کی، ایک بغاوت کے ذریعے۔ اگرچہ یہ کوشش ناکام ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے ہٹلر کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ عوام میں افواہیں پھیلائی گئیں کہ جرمنی کی شرمندگی، جرمنی کی بین الاقوامی توہین ملک میں رہنے والے غدار عناصر کی وجہ سے ہوئی۔ عوام پریشان تھی، انہیں بہکانا آسان تھا۔ ہٹلر نے دعویٰ کیا کہ یہودی اور سوشلسٹ جو ملک میں رہ رہے ہیں وہی قصوروار ہیں، وہ جرمنی کی توہین کی وجہ تھے۔ اگلے 10 سالوں میں پراپیگنڈا کا بھرپور استعمال کیا گیا، میڈیا تنظیموں کو پیسے دیے گئے، نفرت انگیز تقریریں ہر جگہ تھیں۔ 1933 میں 6 ملین لوگ جرمنی میں بے روزگار ہوئے، بہت سے لوگ بے گھر ہوئے، بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ نتیجتاً 1933 میں ہٹلر نے خود کو جرمنی کا ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ ملک کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے بعد ہٹلر نے اپنے خواب جرمن امپائر بنانے پر کام شروع کیا۔ جرمن ریخ، ایک ایسی ریاست جو نسلی طور پر خالص ہو، اس کے رہائشی صرف آرین ریس کے لوگ ہوں، یہودیوں اور سراوکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لوگوں میں نفرت بھرنے کے لیے انہوں نے جوڈی بولشیزم سازشی نظریہ تیار کیا۔ اس سازشی نظریے کے مطابق 1917 میں روسی انقلاب یہودیوں کی وجہ سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے آخرکار سوویت 1935 میں باقی دنیا کو معلوم ہوا کہ جرمنی کے پاس اپنی ایئر فورس ہے۔ یہ آپ کو بڑی بات نہیں لگ رہی ہوگی، آخر ہر ملک کے پاس اپنی فضائیہ ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، ورسائی معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جرمنی کے پاس کسی بھی قسم کی فوجی طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہ ورسائی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی، لیکن اس وقت برطانیہ کے بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ ورسائی معاہدے کے مندرجات جرمنی کے لیے بہت غیر منصفانہ تھے۔ جرمنی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، وہ اتنا بڑا تاوان مانگ رہے تھے جس نے ملک کو معذور کر دیا، اور اس وقت اور ملک کو فوج رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ لوگ اس سے بہت زیادہ مطالبہ سمجھتے تھے۔ جون 1935 میں برطانیہ نے اینگلو جرمن نیول معاہدہ پر دستخط کیے۔ اس نے رسمی طور پر تسلیم کیا کہ ہٹلر کو اپنی بحریہ بنانے کا اختیار تھا۔ جرمنی ایک آزاد بحریہ رکھ سکتا تھا، لیکن جرمنی میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی نے فرانس کو چوکس کر دیا۔ فرانس نے اپنے مشرقی سرحد پر 450 کلومیٹر طویل قلعہ بندی بنائی، اسے ماجینوٹ لائن کہا گیا۔ 1938 میں جب ہٹلر کو یقین ہوا کہ اس کی فوج کافی تیار ہے
اس نے اپنے پڑوسی آسٹریا پر توجہ مرکوز کی۔ آسٹریا ہٹلر کے لیے لازمی تھا۔ وہ تمام جرمن بولنے والے ممالک کو ایک قوم کے طور پر متحد کرنا چاہتا تھا۔ اس کا حتمی مقصد نہ صرف زیادہ سے زیادہ ممالک پر قبضہ کرنا تھا تاکہ اپنی انا کی تسکین ہو، بلکہ اس کے وسائل حاصل کرنا تھا۔ ان لوگوں کو ہٹلر نسلی طور پر برتر مانتا تھا، اس کی اپنی آرین ریس۔ وہ انہیں رہنے کی جگہ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ آزادی سے رہ سکیں۔ فروری 1938 میں ہٹلر نے آسٹریائی چانسلر کرٹ شوشنگ سے ملاقات کی اور اسے ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ معاہدے نے ہٹلر کو اجازت دی کہ آسٹریائی حکومت میں پرو نازی لوگوں کو بٹھایا جائے۔ آسٹریائی حکومت کو اپنی ہی لوگوں سے بھر دیا گیا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہانس فشبوک انہیں آسٹریا کے نئے وزیر خزانہ ہونا تھا۔ وہ نازی تھے۔ آسٹریائی چانسلر جانتا تھا کہ اگر سرائیت کو روکنا ہے تو لوگوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا کہ آیا آسٹریا کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے یا نازیوں کے ساتھ ایک متحدہ ملک۔ انہوں نے اس کے لیے قومی ووٹ کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہٹلر کو قومی ووٹ کے بارے میں پتہ چلا، ہٹلر نے فوج لے کر آسٹریا کی طرف مارچ کیا۔ جرمن فوج ویانا میں داخل ہوئی، لیکن آسٹریائی چانسلر خون ریزی نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنی کرسی سے استعفیٰ دے دیا۔ ہٹلر نے اپنی پروپیگنڈا وزارت کا استعمال کر کے جعلی خبریں پھیلائیں۔ ویانا سے فسادات ہو رہے ہیں۔ اس نے بین الاقوامی کمیونٹی کو دھوکہ دیا کہ جرمنی کی فوج کو مداخلت کرنے کی ضرورت تھی تاکہ امن قائم کیا جا سکے۔ نتیجتاً بہت زیادہ مخالفین کے بغیر جرمن فوج ویانا میں داخل ہوئی اور آسٹریا کو جرمنی میں شامل کر لیا۔ ہٹلر نے اعلان کیا کہ اب آسٹریا جرمنی کا ایک حصہ ہے، ہماری سرزمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہی نہیں، ہٹلر کی نظر چیکسلواکیہ پر تھی۔ چیکسلواکیہ کی سرحد پر ایک علاقہ تھا سوڈین لینڈ۔ سوڈین لینڈ کے علاقے میں جرمن بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ ہٹلر نے کہا کہ اس علاقے کو بھی جرمنی میں شامل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے چیکسلواکیہ کی حکومت اس کے خلاف تھی اور اس کا اگلا ہدف تھا ڈینزن، پولینڈ کی مشرقی یورپ میں ایک بہت ہی اہم بندرگاہ۔ یہ ہٹلر کی اگلی جنگی حکمت عملی تھی۔ اس کے بعد 1938 میں چیکسلواکیہ کے سوڈین لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ اب 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ستمبر 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ یہ دو ممالک اب جنگ میں شامل ہو گئے۔ پہلے چند ہفتے میں جرمن فوج نے تیز رفتاری سے پیش قدمی کی۔ انہوں نے پولینڈ کی بیشتر زمین پر قبضہ کر لیا۔ یورپ میں جنگ کا یہ پہلا مرحلہ تھا اور اس نے دنیا کو ایک نئے دور کی طرف دھکیل دیا۔ اس دوران جاپان اور اٹلی بھی اپنی جارحانہ پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ جاپان نے چین پر حملہ کیا جبکہ اٹلی نے ایتھوپیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب واقعات عالمی سطح پر جنگ کی شدت کو بڑھا رہے تھے۔ 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی۔ ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کی اور بے شمار انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس جنگ نے ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ پوسٹ وار دنیا میں نئی اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا جو امن اور سیکیورٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی دوسری جنگ عظیم کی کہانی، ایک جنگ جو نہ صرف قوموں کے درمیان لڑائی تھی بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق بھی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نے جنگ کی ابتدا، اس کی وجوہات اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔